کر ایک بات سمجھو، ٹائم اور اسپیس، زمان اور مکان ہماری اسی دنیا میں ہے۔ جو دوسری دنیا ہے اس دوسری دنیا میں زمان و مکان نہیں ہے، زمانہ بھی وہاں نہیں گزرتا اور ڈسٹینس فاصلے بھی نہیں ہیں۔ لہذا یہ بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ زمین پر ہزاروں آدمی ایک وقت مرتے ہیں اور قبر میں دفن کیے جاتے ہیں۔ سب کو دکھانے کے لیے حضور کو کہاں کہاں لے جائیں گے یا قبر والے کو کہاں کہاں لے جائیں گے؟ ہزاروں آدمی ایک ساتھ دفن ہوتے ہیں، یہ سوال ختم۔ ڈسٹینس، فاصلے اس دنیا میں ہے، دوسری دنیا میں فاصلے نہیں ہیں۔ آڑ اور پہاڑ اس دنیا میں ہے، دوسری دنیا میں آڑ اور پہاڑ نہیں ہیں۔ ایسے ہی ٹائم، زمانہ بھی وہاں نہ گزرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام غسل خانے میں سے نہا کر کے باہر نکلے، مکان کا گھیرا ڈال رکھا ہے یہودیوں نے کہ ان کو، عیسیٰ کو پکڑنا ہے، قتل کرنا ہے۔ اس وقت 12 حواری بھی اسی مکان میں تھے، لیکن اب چاروں طرف سے گھیرا ڈال رکھا دشمنوں نے، 12 حواری بیچارے کیا کریں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے تشریف لے گئے اور نہا کر باہر نکلے تو حضرت کے بڑے بڑے بال تھے۔ اس زمانے میں تولیہ استعمال کرنے کا رواج نہیں تھا، ابھی بہت قریب کے زمانے تک تولیہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نہا کر نکلے تو بالوں میں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ فرشتے آ گئے اور انہوں نے چھت کھول کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو چھت پر سے لے کر آسمان پر لے گئے۔ قیامت کے قریب میں جب عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر وہ فرشتے لائیں گے اور جامع مسجد کے مینارے پر لا کر رکھ دیں گے، پھر مینارے کی سیڑھیوں سے حضرت خود اتریں گے، فرشتے گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتوں کے دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس بچے تھے، ان کے ابا نے، حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، انہوں نے کسی کام کے لیے لڑکے کو بھیجا، جاؤ حضور کے پاس یہ چیز دے آؤ، لے آؤ، کسی کام کے لیے بھیجا۔ وہ گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بندے سے، ایک بھائی سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ دیکھا انہوں نے، اپنا جو کام کہنے کے لیے گئے تھے یا لینے کے لیے گئے تھے وہ لے کر آ گئے، اور آ کر کے ابا سے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ کون آدمی تھا ہم نہیں پہچانتے۔ حضور کے زمانے میں مدینہ کی آبادی بہت تھوڑی تھی، اب تو بہت بڑا مدینہ بن گیا، وہ تھوڑا سا ایک قصبہ یا گاؤں جیسا ہوتا ہے تو ہر آدمی ہر ایک کو جانتا ہے۔ لندن جیسے میں کوئی کسی کو نہیں جانتا، لیکن چھوٹا گاؤں ہو یا قصبہ جیسا بڑا گاؤں ہو تو ہر آدمی ہر ایک کو جانتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حضور کسی سے باتیں کر رہے تھے، اور وہ کون آدمی تھا اللہ جانے۔ تو چچا نے ملاقات کے وقت حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب میں نے عبداللہ کو بھیجا تھا تو آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے، کون آدمی تھا؟ تو حضور نے فرمایا عبداللہ نے دیکھا اسے۔ تو کہاں دیکھا؟ تو حضور نے فرمایا پھر وہ نابینا ہو جائے گا۔ چنانچہ ابن عباس آخری عمر میں نابینا ہو گئے۔ تو کبھی کبھی فرشتے کا تحمل نہیں کر سکتا آدمی، تو فرشتے دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر لا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بس وہاں رکھ کر کے وہ فرشتے گئے۔
اب وہاں مینارے کی سیڑھیوں سے اتر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود نیچے آئیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ جب وہ نہا کر غسل خانے میں نکل رہے تھے اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اسی حال میں آئیں گے. اب پانی ٹپک ہی رہا ہوگا. اس روایت سے معلوم ہوا کہ دوسری دنیا میں زمانہ نہیں گزرتا ہے. زمانہ گزرے گا تو اس کے اثر مرتب ہوں گے. یہ تو جس حال میں پہنچے ہیں اسی حال میں آ رہے ہیں. اسی طرح سے یہ جو واقعہ ہے کہ ہر قبر والے کو دفن کیا گیا اسے حضور کو دکھایا جائے گا تو کسی کو کہیں نہیں لے جانا, نہ قبر والے کو کہیں لے جانا نہ حضور کو کہیں لے جانا. یوں کیا کہ حضور نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہاں ڈسٹینس ہے ہی نہیں, فاصلے ہیں ہی نہیں, آڑ اور پہاڑ ہیں ہی نہیں. تو یہ دوسری دنیا کے احوال ہیں. تو اللہ کے یہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے, وہ دوسرا دین وہاں ہے ہی نہیں. بس آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جو دین آیا ہے وہ دین اسلام آیا ہے. پھر اس دنیا میں 60, 70, 80 سال زندہ رہنا ہے. اس زندگی سے گزر کر جب ہماری موت کا وقت آیا اور ہم قبر میں پہنچے تو فرشتے پوچھیں گے ماں دینوں کا, تو دنیا میں جب تک رہا کس دین پر رہا؟ جو اللہ کے یہاں سے دین آیا ہے اسی کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے دوسری دنیا میں داخل ہونا ہے. جیسے اسکولوں میں تو طریقہ نہیں ہے, لیکن آپ کے جتنے بھی دنیا میں دارالعلوم ہیں ان میں رمضان کے بعد شوال میں جب طالب علم پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو داخلہ امتحان ہوتا ہے, ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے کہ پچھلے ادارے میں سے کیا پڑھ کر آیا ہے, جو آگے درجہ مانگ رہا ہے اس درجے کے قابل ہے یا نہیں ہے. اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے جب ہم اس دنیا سے نکلیں گے اور دوسری دنیا میں داخل ہوں گے تو داخل ہوتے ہی ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا کہ اللہ نے جو اسلام نازل کیا تھا اس اسلام پر آیا ہے یا کسی اور دھرم پر آیا ہے.